آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. عزیزان، برادران اسلامی، برادران ایمانی، اے اسلام پر جان چھڑکنے والے مسلمانوں، اے اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے مسلمانوں، آج یہ ماہ اذا کا 10واں دن کو جس کو روز عاشورہ کہتے ہیں، اس میں آپ نے سماعت فرمایا نوحوں کو، آپ نے دیکھا جلوسوں کو، آپ نے دیکھا مجلسوں کو. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ علم کیوں نکلتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. اللہ نے رسول کو ایک دین دے کر بھیجا اور دین کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی دی کہ جس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو نبی کو دین دیا ہے، اس دین کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں ہے. یہ دین جو آیا ہے یہ قیامت تک جانے والا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ قرآن قیامت تک جانے والا ہے. اب ایسی صورت میں سوال یہ اٹھتا ہے، آج کے دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، جب ہم اسلام کو مانتے ہیں، جب ہم دین کو مانتے ہیں، جب ہم قرآن کو مانتے ہیں، اگر پوری دنیا میں کوئی بھی قرآن کی بے احترامی کرے، اسلام کی بے احترامی کرے، قرآن کی توہین کرے، اسلام کی توہین کرے، آپ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر سچے دل سے بتائیے گا کہ کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ ایک ایک سچا مسلمان مجھے بتائے کہ اگر کوئی بھی قرآن کی توہین کرتا ہے، اسلام کی توہین کرتا ہے یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی انسان اسے برداشت نہیں کرے گا. 1400 سال پہلے یہی ہوا. نبی نے دین پہنچا دیا، نبی نے قرآن پہنچا دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یزید اقتدار پر آیا. اب اس نے چاہا کہ اس اسلام کو مٹا دیا جائے، اس قرآن کو مٹا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے تو انسان کے فائدوں کو کاٹ دیتی ہے. اس لیے کہ انسان جو خود غرضی کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے، انسان جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسلام اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، قرآن اس کا بائیکاٹ کرتا ہے. بس جب یزید برسر اقتدار آیا، اس نے دیکھا میری حکومت کو اسلام سے خطرہ ہے، میری حکومت کو قرآن سے خطرہ ہے. بس اس نے یہ سوچا اور ایک پلاننگ کی کہ دیکھو اسلام کو مٹا دیا جائے. اسی لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا کہ نبی کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. یہی تو جملہ تھا یزید کا کہ نبی کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. کوئی بھی سچا مسلمان مجھے یہ بتا دے، کیا نبی پر وحی نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی یہ سارا قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ وحی کے ذریعے ہی تو پہنچا ہے. جبرائیل وحی لاتے تھے، ہمیں پہنچاتے تھے، ہمیں دیتے تھے، تو یہ قرآن ہمیں ملا.
تو بس یہی ہوا. اس نے چاہا کہ چونکہ قرآن میری رکاوٹ بن رہا ہے, اسلام میری رکاوٹ بن رہا ہے, تو چلو ایسا کرو قرآن کو مٹا دیا جائے, اسلام کو مٹا دیا جائے. جب یہ باتیں ہونے لگی, جب یہ باتیں چلنے لگی, تب اس نے کیا کیا, شرام کو حلال قرار دے رہا تھا. اس نے کہا جو بھی نبی نے کہا کہ حلال ہے میں اسے حرام کروں گا, جس کو نبی نے کہا وہ حرام ہے میں اس کو حلال کروں گا. تو یہ چیز جب چلی تو یاد رکھیے گا, مدینے میں اس اسلام کا وارث, اس قرآن کا وارث, نبی کا نواسا, فاطمہ کا بیٹا, علی کا بیٹا, کہ جس کو سب دنیا حسین کہتی ہے, حسین نے مدینے سے آواز بلند کی, یزید تیری اوقات نہیں کہ تو دین مٹا سکے, تو قرآن مٹا سکے. بس اسی لیے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا, کربلا کے میدان میں آئے اور آواز دی, تو اپنی طاقت کو لے کر آ, میں اپنا کردار لے کر آؤں گا. حیدری ایک ایک بات پر توجہ اور سوچئے گا اس بات کو, آخر حسین ہے کون؟ رسول کے نواسی تو ہے نا. فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور فاطمہ کا بیٹا ہے حسین, علی کا بیٹا ہے حسین. حسین نے کہا تو گھبرا مت اسلام, تیری جان میں بچاؤں گا, تجھے مٹنے میں نہیں دوں گا. اس لیے حکومت کو للکارا, طاقت کو للکارا, آجا کربلا کے میدان میں, تیری فوج ہوگی, میرے 72 ہوں گے, تیری تلواریں ہوں گی, ہمارے گلے ہوں گے. تیری تلواریں ہوں گی, ہمارے گلے ہوں گے. تو سمجھ رہا ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے وہی حق ہوتا ہے. جملہ سن لینا, یزید سوچتا تھا کہ جہاں طاقت ہے وہی حق ہے. حسین نے کہا نہیں نہیں, طاقت کا نام حق نہیں ہے, جہاں حق ہوتا ہے وہی طاقت ہوتی ہے. وقت میرے پاس کم ہے, جلدی جلدی میں اپنی باتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے یزید کیا سوچ رہا تھا, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس طاقت ہے, یعنی میں حق ہوں, یعنی جہاں طاقت وہاں حق. حسین نے کہا نہیں, اسلام میں ایسا نہیں چلتا, طاقت حق نہیں ہوتی ہے, حق طاقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے کربلا میں حسین 72 کے ساتھ تھے, یزید 30,000 کے ساتھ تھا, مگر کربلا میں تلواریں چلی. حسین نے اپنے گلوں کا نذرانہ دے دیا, اپنے بچوں کا نذرانہ دے دیا اور اسلام سے کہا گھبرا نہیں, ہم اپنا تیرے لیے خون دے دیں گے مگر اسلام تجھے مٹنے نہیں دیں گے. یزید چاہتا ہے نا یہ اذانیں نہ ہو, یزید چاہتا ہے نا یہ نمازیں نہ ہو, یزید چاہتا ہے نا یہ روزے نہ رکھے جائیں, یزید چاہتا ہے نا یہ روز خمس وغیرہ نہ نکالا جائے. تو سن لے یزید, میں حسین ہوں, علی کا بیٹا ہوں, رسول کا نواسا ہوں, میں اذانوں کو بھی بچاؤں گا, میں نمازوں کو بھی بچاؤں گا, میں دین کا ہر رکن بچاؤں گا. اسی وجہ سے حسین نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں دے دی, کربلا میں خون بہا دیا گیا. یزید سمجھا ہم جیت گئے, ہم نے حسین کو مٹا دیا, ہم نے حسین کو مٹانے کے ساتھ ساتھ دین کو مٹا دیا, ہم نے قرآن کو مٹا دیا. لیکن یزیدیت بوکھلا گئی اس وقت کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پر تھا اور اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو یزید گھبرا گیا, ہم نے تو اسے مٹا دیا تھا, یہ تو بلند ہو کر بھی بول رہا ہے. بس بس بس,
یا سب دنیا سمجھ گئی تم حسین کا گلا کاٹ سکتے ہو مگر حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. بس یہی وجہ ہے ساری یزیدیت کی مشینری فیل ہو گئی کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اتنا بڑا کام کیا تھا وہ تو سب کا سب فیل ہو گیا. اسی وجہ سے چہلم جو منایا جاتا ہے نا وہ بھی اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ جن کو اسیر کر کے لے گئے تھے نا یزید کو چھوڑنا پڑ گیا, وہ مجبور ہو گیا. ارے یہ لوگ تو مٹنے والے ہی نہیں ہے, یہ لوگ تو دبنے والے ہی نہیں ہے. بس جملہ سن لینا, میری تقریر تمام ہو جائے گی. تمام لوگ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیجئے گا کہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, کائنات کی عظیم ہستی کا نام ہے حسین. اسی وجہ سے کہتے ہیں حسین کسی ایک مذہب کا پابند نہیں ہے, حسین کسی ایک مذہب کا نہیں ہے, حسین کسی ایک دین کا نہیں ہے. جس کے دل میں بھی انسانیت پائی جائے گی وہ حسین کو اپنا آئیڈیل بنائے گا. جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی وہ حسین کو آئیڈیل بنائے گا. ایک مثال دیتا ہوں, آپ ہندوستان میں زندگی گزار رہے نا, ہندوستان کا انقلاب تو دیکھا ہوگا. ہندوستان کا انقلاب لوگ 50 سال سے اوپر کے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے. کیا ہوا تھا؟ ظالموں نے ہندوستان میں آ کر لوگوں پر ظلم کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا, کیا نام تھا؟ مہاتما گاندھی. مہاتما گاندھی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا, انگریزوں کو بھگا دیا, انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا. پوری دنیا بتائے جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے کہ جو گاندھی کو نہ مانتا ہو؟ مثال دے رہا ہوں, سامنے کی مثال. سب لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ملک کو آزاد کرا دیا, انہوں نے ایک ملک کو آزاد کرا دیا. جب ایک انسان ایک ملک کو آزاد کراتا ہے تو ساری دنیا والے اس کا احترام کرتے ہیں. تو حسین نے ایک ملک کو نہیں کائنات کو یزیدیت سے بچایا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام حسین نے ایک ملک کو نہیں پوری کائنات کو یزیدیت سے بچایا ہے. اور یہی وجہ ہے اگر حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی, یقین جانیے آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. آج مسجدوں کا وجود, آج اذانوں کا وجود, آج نمازوں کا وجود, آج مسلمانوں کا وجود بتا رہا ہے میرا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور بہت بڑی قربانی حسین نے کربلا میں دے دی. عزیز و حسین کے گلے پر کند خنجر ظالم نے چلا دیا, ایسا گلا کہ جو بہت پیاسا تھا. عزیز و آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جانور کو بھی ذبح کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ پہلے پانی پلا لیتے ہیں. مسلمانوں میں اسلام کا دستور ہے کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرو تو پہلے اسے پانی پلاؤ, پہلے اسے چارہ کھلاؤ, پھر اس کے بعد قتل کرو, پھر اس کے بعد اسے ذبح کرو. لیکن کیسی مصیبت حسین پر کربلا میں آئی. میرا حسین پیاسا بھی تھا, میرا حسین بھوکا بھی تھا. ظالم اپنا خنجر چلا رہا تھا لیکن گلا اتنا سوکھا تھا کہ خنجر چل نہیں رہا تھا. پھر کیا کیا ظالم نے؟ خنجر پھر چلایا نہیں ہے بلکہ خنجر کو 13 بار اس طریقے سے حسین کی گردن پر مارا. حسین تڑپ گئے, فاطمہ زہرا تڑپ گئی, روح فاطمہ تڑپ گئی. ہائے میرا حسین مارا گیا, ہائے میرا لال مارا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.